ہم نے پچھلی نشست میں صحابہ کے جہاد کی نوعیت اور ان کے جواز کا پس منظر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کے مشن اور ہدف کی روشنی میں دیکھا ہے، اور ہم نے ایک بڑی اچھی اور علمی گفتگو کا آغاز ہم نے کر دیا ہوا ہے صحابہ کی جہاد کی نوعیت کے حوالے سے۔ آج ہم دیکھیں گے، پچھلی نشست میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہدف کے پہلے مرحلے میں جزیرۃ العرب کے اندر آپ نے فرمایا کہ لیظہرہ علی الدین کلہ، قرآن نے بھی کہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عملی طور پہ اس کو ہمیں ظہور اس کا نظر آتا ہے۔ آج ہماری گفتگو ہوگی کہ ہماری گفتگو کا پہلا حصہ یہ ہوگا کہ جزیرۃ العرب کے اندر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین تھے وہ کون کون تھے، اور ان کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح یعنی معاملہ کیا۔ قرآن حکیم میں بھی ہمیں نظر آتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بھی ہمیں نظر آتا ہے، تو اس پہ میں چاہتا ہوں کہ ہم تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ جی، یہ بالکل ایک ضروری سوال ہے کہ دین کا غلبہ قائم ہوگا اور لوگوں کو یہ دین قبول کرنا ہوگا، تو اور لوگوں سے یہ مطالبہ ہے کہ پیغمبر صرف ایک اللہ کی طرف سے بات پہنچا کر جانے والی ہستی نہیں ہے، اس کے ماننے یا نہ ماننے پر نتائج مرتب ہونے۔ بالکل ٹھیک۔ تو بہت اہم سوال پھر یہ پیدا ہوتا ہے کہ اچھا، ماننے کا مطالبہ اگر تھا تو اس کی تفصیلات کیا ہیں؟ بالکل ٹھیک۔ اگر لوگ نہ مانتے، انکار کرتے، صحیح، تو ان کے لیے پھر کیا انجام مقرر کیا گیا یا ان کے لیے کیا احکام بیان کیے گئے؟ تو یہ بہت بنیادی سوال بن جاتا ہے۔ تو قرآن مجید سے بھی معلوم ہوتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی بہت واضح طور پر کہ اس میں ایک انجام طے کیا گیا اس خاص قوم کا جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اصل میں اٹھایا گیا، اور اصل میں جس کو دنیا کی باقی قوموں پر شہادت علی الناس کی ذمہ داری دیا جانا مقصود تھا۔ بالکل ٹھیک، بالکل صحیح۔ تو اس خاص قوم کا، اس خاص جماعت کا انجام وہ تو ایک الگ مقرر کیا گیا، اور وہ یہ تھا قرآن مجید سورہ توبہ میں اس کو واضح کر دیا کہ یہ سارے مراحل مکمل ہونے کے بعد دعوت، ابلاغ، انذار، پھر ہجرت، پھر جہاد اور قتال، پھر مکہ کا فتح ہو جانا، تو جب بالکل عیاناً واضح ہو گیا کہ ہاں اللہ کے رسول جس کام کے لیے آیا تھا، اللہ کی تائید و نصرت سے اس نے وہ کام کر دیا، مکہ اب مسلمانوں کے ہاتھ میں، بیت اللہ اب مسلمانوں کے پاس ہے، تو اب اس دین کے برحق ہونے اور یہ کہ خدا نے اس دین کو، توحید کے دین کو اس سرزمین کے لیے مقدر کر دیا، اب اس میں کوئی خفا نہیں رہی، تو عرب کے سارے لوگ پھر اس کے پابند ہیں۔ ٹھیک ہے کہ وہ اس کو قبول کریں۔ تو ان کے لیے تو پھر انجام یہ مقرر کیا گیا کہ یہ اگر قبول نہیں کریں گے اس دین کو تو ان کے لیے جان کی امان نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک، بالکل صحیح۔ تو آپ نے اس کا سن 9 ہجری میں اس کا اعلان کروا دیا، سورہ توبہ میں وہ آیات اتری، اور 9 ہجری میں اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف نہیں لے کے گئے، اور بھی اس کے عوامل تھے، لیکن سیدنا ابوبکر کو امیر بنا کر بھیجا گیا، پھر سیدنا علی کو پیچھے بھیجا گیا کہ یہ آیات حضور کی طرف سے وہاں پڑھ کے سنائیں۔ تو اس میں تو یہی طے کیا گیا کہ اللہ کی طرف سے جن کے ساتھ معاہدے ہیں یا کسی کا معاہدے نہیں ہیں یا مختلف نوعیت کی، تو مہلت اللہ نے دے دی۔ جن کے ساتھ تو کوئی خاص مدت تک معاہدے ہیں وہ پورے کیے جائیں گے، لیکن جن کے ساتھ معاہدے نہیں ہیں یا وقتی معاہدے ہیں تو وہ اعلان ہونے کے بعد 4 مہینے کے بعد، اشہر حرم مکمل ہونے کے بعد ان کے خلاف قتال شروع ہو جائے۔ تو فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، آیت نمبر 5 ہے، فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُمُوهُمْ۔ یعنی اب گویا ان کے لیے زندہ رہنے کی ایک ہی وجہ رہ گئی ہے کہ وہ اسلام قبول کریں۔
ان کے اندر اللہ نے پیغمبر بھیجا ہے، ان کے اندر سارے مراحل ہوئے ہیں، ان کی ایک زبان میں اللہ نے قرآن اتار دیا ہے، ان پر حجت تمام کر دی ہے، ان کے دیکھتے ہوئے ان کے سامنے سارا زور لگانے کے باوجود اللہ نے مکہ مسلمانوں کو فتح کروا دیا۔ تو اب ان کے پاس کوئی عذر یا گنجائش نہیں ہے جو خدا کے پیغمبر کا انکار کرے، بالکل صحیح، تو مانے ورنہ پھر قتل ہونے کے لیے تیار۔ بالکل ٹھیک۔ تو اس گروہ کا تو اللہ نے یہ طے کیا مشرکین کے لیے، صحیح، اور اس کے یعنی اس کے پیچھے یعنی اس کی لاجک کیا تھی، اس کی بنیادیں کیا تھی، وہ میں نے مختصراً بیان بالکل کی۔ ٹھیک۔ لیکن اس کے ساتھ ایک دوسرا گروہ بھی تھا اہل جس کے کتاب، ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدنی دور میں خاص طور پر اس پر بھی حجت تمام کر رہے تھے، بالکل ٹھیک، ان تک بھی حق واضح کیا گیا۔ وہ پہلے بھی اپنی دینی روایت کی روشنی میں واقف تھے، تو ان کا انجام اللہ نے مختلف مقرر کیا، کیونکہ ان کے اندر آپ نے مبعوث ان کو نہیں کیا، وہ امیین میں سے نہیں تھے، بالکل ٹھیک، تو بالکل صحیح، ان کا انجام اللہ تعالیٰ نے پھر اس سے مختلف رکھا، اور وہ سورہ توبہ میں بیان کر دیا کہ یہ لوگ، یہ تو واضح ہو گیا کہ یہ جان بوجھ کر حق کو قبول نہیں کرتے، بالکل ٹھیک، واقف ہونے کے باوجود نہیں قبول کر رہے، تو اس کی سزا تو ان کو ملے گی، اور وہ یہ کہ یہ اب عزت کے ساتھ اور سرفرازی کے ساتھ نہیں جی سکتے، یہ مسلمانوں کے زیر دست ہو کر، محکوم ہو کر رہ سکتے ہیں۔ البتہ وہ انجام اللہ نے ان کا طے نہیں کیا کہ اگر یہ ایمان نہ لائیں وہ تو مشرکین والا انجام نہیں، ان کے پاس آپشن ہے، ان کے پاس آپشن ہے۔ وہ دونوں اسباب قابل فہم ہیں، صحیح، ایک تو یہ کہ براہ راست ان کے اندر نبی کی بعثت نہیں ہوئی، صحیح، یہ جو ذمہ داری دی جانی مقصود تھی اس کا وہ اس طرح حصہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ امیین بنی اسماعیل کے لیے تھی، اس صحیح، پہلو سے بھی، اور دوسرے یہ کہ وہ بہرحال ایک دینی روایت کے ساتھ وابستہ ہے، وہ ایک آسمانی کتاب کو مان رہے ہیں، انبیاء کی روایت سے جڑے ہوئے ہیں، تو ان کے ساتھ ایک رعایت کی گئی، لیکن یہ واضح کر دیا گیا کہ وہ ایمان نہ لا کر ہیں مجرم، صحیح، اللہ کی نظر میں مجرم ہیں اور دنیا میں بھی سزا کے مستحق ہیں۔ تو آیت 28 یا 29 ہے غالباً، قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح، تو ان دو بڑے گروہوں کا انجام اور ہمارے سامنے، ان پر دین کا غلبہ کیسے قائم ہوگا بالکل ٹھیک، وہ تو قرآن نے خود واضح کر دیا، بالکل صحیح۔ یہی ہمیں احادیث میں ملتا ہے۔